پیارے دوستوں اور ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ پڑھیں گے لفظ موضوع کی دو قسمیں۔ اس سے پچھلے ویڈیو میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ لفظ کسے کہتے ہیں، لفظ کی کتنی قسمیں ہیں۔ لفظ کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک لفظ موضوع، نمبر دو لفظ محمل۔ لفظ موضوع کی بھی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک مستقل، نمبر دو غیر مستقل۔ یہ ویڈیو نمبر 5 ہے۔ اس سے پہلے ویڈیو 4 اپلوڈ ہو چکا ہے۔ آپ لوگ جو حضرات آپ میں سے نہیں دیکھے ہیں وہ بڑے مہربانی کر کے ویڈیو کے پلے لسٹ میں جا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ چاروں ویڈیو اپلوڈ ہے۔ اس سے پہلے اور بھی جو حضرات نئے ہیں، اس میں اردو گرامر، ہندی ویاکرن، انگلش گرامر سبھی کا ویڈیو اپلوڈ ہے، پلے لسٹ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ آج کے ویڈیو میں ہم لوگ پڑھیں گے لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک مستقل، نمبر دو غیر مستقل۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ کسے کہتے ہیں؟ لفظ کسے کہتے ہیں؟ لفظ وہ سہارا یا آواز ہے جس کے ذریعے آدمی اپنی باتوں کو دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ لفظ کی معنی کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں، نمبر ایک لفظ موضوع، نمبر دو لفظ محمل۔ لفظ موضوع اس کو کہتے ہیں جس کا معنی ہو، جیسے کتاب۔ لفظ محمل اس کو کہتے ہیں جس کا کچھ معنی نہیں ہو، جیسے کتاب، قلم، ولم۔ قلم لفظ موضوع ہوا، ولم لفظ محمل ہوا۔ لفظ موضوع کی بھی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک مستقل، نمبر دو غیر مستقل۔ لفظ موضوع کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں، مستقل، غیر مستقل۔ مستقل کسے کہتے ہیں؟ مستقل وہ لفظ ہے جو اپنے معنی کو بتانے کے لیے کسی دوسرے لفظ کا محتاج نہ ہو، کسی بھی دوسرے لفظ کا محتاج نہ ہو۔ جیسے اس میں ضمیر، صفت، فعل اور متعلق فعل، اس مستقبل الفاظ ہوتے ہیں، جیسے قلم، تم، اچھا۔ یہ جو ہے اپنا معنی بتانے کے لیے کسی دوسرے لفظ کا محتاج نہیں ہو، یہ کیا ہو جائے گا؟ مستقل لفظ ہو جائے گا۔ غیر مستقل کیا ہوگا؟ وہ لفظ ہے جو اپنے معنی کو ظاہر کرنے کے لیے اسم اور فعل کا محتاج ہو، اس کو حروف بھی کہتے ہیں، جیسے پر، تک وغیرہ وغیرہ۔ لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں، مستقل، غیر مستقل۔ مستقل کسے کہتے ہیں؟ وہ لفظ ہے جو اپنے معنی کو بتانے کے لیے کسی دوسرے لفظ کا محتاج ہو۔ کا کے بعد محتاج ہے، کا کے بعد جو لفظ آتا ہے وہ مذکر ہوتا ہے، کی کے بعد جو لفظ آتا ہے وہ مؤنث ہوتا ہے۔ محتاج ہو، جیسے اس میں ہو گیا ناؤن، سنگیاں۔ ضمیر جو اسم کے بدلے میں آتا ہے، کسی شخص، ویکتی، استھان کے نام کو اسم کہتے ہیں، کسی شخص، ویکتی، وستو کے نام کو، چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ ضمیر جو سنگیاں کے بدلے میں آئے اس کو سرونام کہتے ہیں ہندی میں، اردو میں اسم کے بدلے میں جو آتا ہے اسے ضمیر کہتے ہیں۔ صفت ایڈجیکٹو وشیشن، یعنی جس کا گن خوبی بتائے، جیسے احمد نیک لڑکا ہے، نیک صفت، احمد موصوف۔ جس اسم کی صفت کی جائے، تعریف کی جائے، وہ موصوف ہوتا ہے۔ فعل جس میں نہ آئے، جسے کسی کام کرنا یا ہونا معلوم ہو، جیسے وہ آتا ہے، وہ آئے گا، وہ سوتا ہے، سوئے گا۔ متعلق فعل جو ورب کی، یعنی جو فعل کی وشیشتا بتائے، وہ سوتا ہے تو بہت سوتا ہے، وہ پڑھتا ہے بہت پڑھتا ہے، بہت ہو جائے گا متعلق فعل۔ مستقبل الفاظ ہوتے ہیں، جیسے قلم، تم، اچھا، کھایا۔ یہ سب کیا ہو گیا؟ مستقل لفظ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح کا ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے بائے، تھینک یو، آل دا بیسٹ، شکریہ۔